السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل فیکٹ پی کے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے مسلم فلاسفرز الفارابی اور علامہ محمد اقبال کی فلسفی پر اور مزید ان کا رول ایجوکیشن سسٹم میں۔ اگر آپ لوگ بی ایڈ کر رہے ہیں، ایم ایڈ کر رہے ہیں یا پھر آپ کا اسپیسیفک سبجیکٹ ایجوکیشن ہے یا اس کے علاوہ پیڈاگوجی کے لیے آپ پریپریشن کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ٹاپک بہت فروٹفل ہوگا۔ تو ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں الفارابی کے فلسفیکل کنسیپٹ سے۔ دوسرے مسلم فلاسفرز کی طرح الفارابی نے بھی ڈفرینٹ فیلڈ میں اپنی کنٹریبیوشن دی، لیکن ان کا جو مین ورک جانا جاتا ہے وہ اپسٹیمولوجی میں مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ریزن پر فوکس کیا اور انہوں نے ہی جو لاجک اور جو ریزننگ ہے وہ اسلامک کلچر میں اسٹیبلش کروائیں۔ اور جو الفارابی کی فلسفی کا سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یونٹی آف سوسائٹی اور یونٹی آف اسٹیٹ ہے، اور یونٹی آف سوسائٹی اور جو یونٹی آف اسٹیٹ ہے وہ اچیو ہوتی ہے وزڈم، تھاٹ اور ریلیجنس کے تھرو۔ پھر الفارابی نے اپنا ایم آف نالج دیا تھا۔ ان کے ایم آف نالج کے مطابق جو فرسٹ پریورٹی ہے انسان کی وہ نالج آف گاڈ ہے، یعنی انسان کو الفارابی کے مطابق خدا کا نالج ہونا چاہیے۔ جب وہ خدا کے متعلق جانے گا، گاڈ کے ریلیٹڈ جانے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ اس کی ایگزسٹنس کا مطلب کیا ہے۔ جب وہ یہ چیزیں سوچے گا تو اس میں وزڈم پیدا ہوگی۔ تو الفارابی نے جو ہے وہ فوکس یہی کیا ہے کہ وزڈم، تھاٹ اور جو ریلیجنس ہیں وہ مل کر یونٹی آف سوسائٹی بناتے ہیں اور ایک اسٹیٹ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں۔ ایجوکیشن میں الفارابی کے رول کو جاننے سے پہلے ہم اس کے ایمز کو جان لیں گے کہ الفارابی نے کون سے ایم سیٹ کیے تھے ایجوکیشن سسٹم کے لیے، جن کو بیس بنا کر اس نے اپنا ایجوکیشن میں فلسفیکل کنسیپٹ پیش کیا تھا۔ تو الفارابی کا جو پہلا ایم آتا ہے وہ آتا ہے انٹیگریشن آف فلسفی اینڈ ریلیجن۔ الفارابی کے مطابق مذہب اور فلسفی ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں، اور جو فلسفی ہے وہ جواب دیتی ہے مذہب کے ریلیٹڈ۔ الفارابی کا جو سیکنڈ ایم تھا وہ یہ تھا کہ ایجوکیشن مولڈز گڈ لیڈر، یعنی الفارابی کے مطابق جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے وہ کسی سوسائٹی میں ایک اچھے جو لیڈرشپ ہے اس کی پروان چڑھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ الفارابی کے مطابق کریشن آف این آئیڈیل کمیونٹی ایک ایجوکیشن سسٹم کا مین مقصد ہونا چاہیے، اور جو ایک آئیڈیل کمیونٹی ہے وہ ڈیولپ ہونے کے لیے جو ایک اچھی لیڈرشپ ہے اور ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ جو الفارابی نے ایم سیٹ کیا تھا وہ تھا emphasized on learning as well as its practical application in the form of action، یعنی الفارابی کے مطابق اگر کوئی چیز بچہ لرن کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن بھی ہونی چاہیے ایک ایکشن کے فارم میں۔ اگر وہ چیزیں پرفارم نہیں کرتا تو اس کی لرننگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج کل کے اگر ہم لوگ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں دیکھیں تو جو پریکٹیکل اور جو ایکشن تھنک ہے ان کو بہت فوکس کیا جاتا ہے۔ تو الفارابی کا پریکٹیکل اپلیکیشن والا جو پوائنٹ ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ الفارابی نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ اٹینمنٹ آف پرفیکشن اینڈ ہیپینس، یعنی الفارابی کے مطابق ایجوکیشن سسٹم ایسا ہونا چاہیے یا ایجوکیشن کا کریکولم ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ ایک پرفیکشن کی طرف جائے اور اس کو دلی خوشی محسوس ہو وہ چیز کر کے۔ اور الفارابی کے مطابق یہ جو پرفیکشن یا جو ہیپینس ہے وہ دو طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جو پہلا طریقہ ہے وہ انٹلیکٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، یعنی آپ کے ایموشن کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ جو مینٹل ایکٹیویٹی ہے اس کو انجوائے کرتے ہو، آئیڈیاز بناتے ہو، تھنکنگ کرتے ہو، اور اس میتھڈ کو الفارابی نے تھیوریٹیکل ورچو کا نام دیا۔ اور جو الفارابی نے سیکنڈ میتھڈ پیش کیا تھا ہیپینس اور پرفیکشن کے لیے اس نے پریکٹیکل مورل ورچو کا نام دیا۔ پریکٹیکل مورل ورچو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مورل یا جو بیہیویئر ہے اس کے ذریعے آپ لوگ ہیپینس اور پرفیکشن کی طرف جاتے ہو۔ اگر اس چیز کو ایجوکیشن سسٹم میں اپلائی کیا جائے تو الفارابی کے مطابق ایجوکیشن کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں مورلز اور ویلیو بھی سکھائی جانی چاہیے، اور مورل اور ویلیو کے ساتھ ساتھ جو مینٹل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی بروئے کار لانا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو الفارابی نے ایکسپلین کیا تھا وہ تھا لینگویج پروفیشینسی اینڈ لرننگ بائی ہارٹ۔ الفارابی کے مطابق جو ایک زبان وہ کسی نالج کو گین کرنے میں یا اس کو آگے پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ الفارابی خود بہت سی زبانوں کے ماہر تھے۔ ان کے مطابق ایک لاجک یا جو ریزن ہے کسی کے سامنے اگر رکھنا ہو تو آپ کو لینگویج کا آنا بہت ضروری ہے۔ الفارابی کے مطابق جو نالج ہے وہ ویسٹ ہے اگر آپ کو اسے صحیح طریقے سے کنوے کرنا نہیں آتا۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے کہی تھی وہ یہ تھا کہ لرن بائی ہارٹ، یعنی بچہ جو ہے وہ بچے
بچے کی شروع سے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ بچوں کو پڑھنے کا خود سے ہی شوق ہوتا ہے، یعنی جن بچوں کو خود سے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے اور لرن بائی ہرٹ کرتے ہیں وہ زیادہ لرننگ کرتے ہیں، ان پہ زیادہ فوکس کیا جانا چاہیے۔ اگلا جو الفارابی کا آبجیکٹیو یا ایم تھا وہ تھا emphasize on play and game in human activities، یعنی کہ الفارابی کے مطابق ایجوکیشن سسٹم میں گیموں کا ہونا، پلے کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ہیومن ایکٹیویٹی کا پارٹ ہے، اور یہ جو گیمز ہوتی ہیں یہ بچے میں جو کریٹیوٹی لیول ہوتا ہے اس کو سٹیمولیٹ کرنے میں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ ان آبجیکٹیوز اور ایم کے علاوہ الفارابی نے لاسٹ پر کچھ ایگزامینیشن ایم دیے تھے۔ الفارابی کے مطابق ایگزامینیشن ایم وہ ہوتے ہیں جن سے ہم لوگ یہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ جو ٹیچنگ کا آؤٹ پٹ ہے یا آؤٹ کم ہے ہمیں وہ کیا آئے ہے، جو لرنر ہے اس نے کس لیول تک لرننگ کی ہے، اگر اس نے لرننگ کی ہے تو یہ جو ساری چیزیں یہ الفارابی کے جو مین ایم تھے ان میں آ جاتی ہیں۔ ان مین آبجیکٹیو یا ایم کے علاوہ الفارابی کا کہنا تھا کہ ایجوکیشن سسٹم میں کچھ لا ہونے چاہیے، اور یہ جو لا اور ریگولیشن اور یہ جو رولز ہوتے ہیں ان کو ضرور فالو کیا جانا چاہیے، ان کو فالو کیے بغیر جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ نہیں چل سکتا۔ ان کے مطابق ایجوکیشن سسٹم کا ایک بجٹ بھی ہونا چاہیے کہ پراپر بجٹ ہو کہ اس کی پروگریس کو جو ہے وہ ایویلیویٹ کیا جا سکے۔ ان چیزوں کے علاوہ الفارابی نے بہت سی ٹیکنیکل ٹرم جو تھی ایجوکیشن میں وہ لاگو کی تھی، جیسا کہ اسیسمنٹ، ڈسپلن، ٹریننگ اور یہ جو ایکسرسائزز وغیرہ ہیں ان پر فوکس کیا تھا کہ یہ جو سائیڈ والی یہ جو چیزیں یہ ایجوکیشن سسٹم میں ہونی چاہیے، تبھی ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پروگریس کر سکتا ہے۔ الفارابی نے ایجوکیشن سسٹم میں ایک ٹیچر کا ماڈل بھی پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ٹیچر کو بہت لینیئرٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہارش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق ٹیچر کو ماڈریٹ ہونا چاہیے تاکہ جو بچہ ہے وہ اچھی طرح لرننگ کر سکے۔ الفارابی نے ہیبیچویشن کو بڑی اہمیت دی تھی۔ ہیبیچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایکشن کو بار بار کیا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ میمورائز ہو سکے۔ الفارابی نے میتھ کے اوپر بھی بہت فوکس کیا تھا، اور ان کے مطابق ایک اچھے طالب علم میں 3 خوبیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی خوبی یہ کہ وہ کنسیپٹ کو لے اور پھر اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایکسیپٹ کرے ایگزسٹنس اس کے کنسیپٹس کی اور ان کے میننگ کی۔ اور تھرڈ کوالٹی اچھے اسٹوڈنٹ کی آتی ہے کہ اس نالج کو ڈسکرائب کرنے کی اس میں ایبلٹی ہو۔ تو آخر پہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفارابی کی جو فلسفی ہے وہ اس لیے ویلڈ ہے آج تک کیونکہ یہ ایمفسائز کرتی ہے ڈفرینٹ سبجیکٹ پر، جیسا کہ سائنس، میتھ، ایکسپیریمنٹ میتھڈ، اور ان سب کو انٹیگریٹ کر کے اپنا فلسفیکل کنسیپٹ دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اسلام ریلیجن ہے ہمارا اس پر بھی فوکس کرتی ہے۔